بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، نوجوانوں اور بہنوں، آج میں بلوچستان کے جو صورتحال ہے اس پہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کا تجزیہ کریں گے۔ بلوچستان حکومت چند دن باقی ہیں، چند دن اس کے اختتام کو باقی ہیں، ختم ہو انشاءاللہ ان قریب بلوچستان کے عوام کو اس نائل اور نالائق حکومت سے نجات ملے گی اور ایک زندہ لاش حکومت اور وزراء سے اور کرپٹ ٹولے سے چھٹکارا ملے گا۔ جتنے دن قریب آ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے خاتمے کا، وزارت کے خاتمے کا، حکومت اور اپوزیشن جس تیزی کے ساتھ کرپشن کر رہے ہیں وہ بھی بڑی شرم کی بات ہے۔ جس تیز رفتاری کے ساتھ کہ خاتمے سے پہلے پورا بلوچستان کو کنگال کر دیں، جتنی کرپشن دونوں ہاتھوں سے لوٹو بلوچستان کو، اور بے دردی کے ساتھ لوٹو کہ پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ آپ کو وزراء سے پتہ کریں، اپوزیشن والوں سے پتہ کریں اور بیوروکریسی سے آپ انٹرویو کریں، پوچھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا رفتار ہے، ان وزراء کا اور اپوزیشن ممبران کا، کہ وہ ان دنوں میں، یہ جو ابھی چند دن باقی ہیں اس کے حکومت کے خاتمے کا، کہ جس تیزی کے ساتھ، جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ کرپشن کر رہے ہیں، بندر بانٹ کر رہے ہیں، اقربا پروری کر رہے ہیں، اور اپنے کمیشن خوری کی جو حد ہے وہ پامال کر رہے ہیں، یہ تمام لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ جس دن یہ حکومت، نالائق حکومت سے نجات ملے گی، مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے عوام خوش ہوں گے۔ عوام، نوجوان، ماہی گیر، مزدور، کسان، زمیندار، کاروباری حضرات سب خوشیاں منائیں گے کہ اس نالائق ٹولے سے، کرپٹ ٹولے سے، جس کی سرپرستی یہاں کی بہت بڑی بڑی جماعتیں، شخصیات، سردار اور نواب کرتے ہیں، اس سے چھٹکارا بلوچستان کے عوام کو ملے گا۔ اور بلوچستان کے عوام کی کوشش ہوگی کہ آئندہ ایسی نائل اور نالائق اور لاش حکومت آئندہ ہمیں ہی نہیں، ہمارے کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ ابھی حال ہی میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ بھی شائع ہوئی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بدترین کرپشن ہے، کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ کمیشن خوری ہے، وہ بلوچستان جو سب سے زیادہ غربت بھی یہاں پر ہے، سب سے زیادہ جہالت بھی یہاں پر ہے، سب سے زیادہ علاقوں میں پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بنیادی سہولیات سے، انسانی حقوق سے، انسانی وسائل سے محروم ہے بلوچستان، وہاں سب سے زیادہ کرپشن بھی ہے۔ یہ وزراء، یہ اپوزیشن، یہ ممبران، یہ بیوروکریسی، سب سے زیادہ کرپشن جو مغل بادشاہوں کی طرح، ایک شاہ کی طرح، ایک شہزادوں کی طرح جو زندگی گزارتے ہیں بلوچستان میں۔ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 34 ارب 63 کروڑ کی بے ضابطگی ہوئی ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ 34 ارب اور 63 کروڑ کی بے ضابطگی آڈیٹر جنرل آف پاکستان وہ باقاعدہ رپورٹ دے رہا ہے، باقاعدہ تمام محکموں کی الگ الگ تفصیل بھی پیش کر رہا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کہ وہی جن کے یہ ڈاکومنٹ موجود ہیں، ان ڈاکومنٹس میں دیکھ کے یہ اندازہ لگایا گیا ہے، لیکن جو ڈاکومنٹس جعلی بنائے گئے ہیں، جو جعلی بنیاد جس کا وجود ہی نہیں ہے، جس بلڈنگ کا وجود نہیں ہے اس کے پیسے کھائے گئے ہیں، جس سڑک کا وجود نہیں ہے اس کے پیسے کھائے گئے ہیں، جس اسکول کے وجود نہیں اس کے پیسے کھائے گئے ہیں، گوشت ملازمین کے جو پیسے کھا رہے ہیں، گوشت اسکولز کے جو پیسے کھا رہے ہیں، جو گوشت ملازمین کے جو پیسے کھا رہے ہیں، گوشت ہاسپٹل کے، گوشت کالجز کے جو بلوچستان میں پیسے کھا رہے ہیں، اور یہاں گوشت ایسے ملازمین میں ہیں کہ معصوم بچے جن کا شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اس کے ذریعے جو پیسے کھا رہے ہیں، جو لوگ فوت ہوئے ان کے پیسے کھا رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یعنی وہ تو
انسان آ کے بلوچستان میں جو اگر کوئی شفاف تحقیقات کرے تو دیکھے، یا نظام یہاں دیکھ لے تو شرمندگی کی حد ہے۔ ابھی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان میں جو رپورٹ پیش کی ہے تو یہ بھی بہت توڑے ہیں۔ 34 ارب 63 کروڑ کی جو بے ضابطگی انہوں نے نوٹ کی ہے، یہ میرے خیال میں ہر سال اس سے زیادہ رقم ہے۔ اسی طرح محکمہ صحت میں انہوں نے اربوں روپے جو لیپس کیے ہیں، یا وسائل نہیں ہیں، یہاں ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن یہ کرپشن میں، لیپس میں، ضائع ہونے میں، کمیشن خوری میں ہمارے تمام وسائل یہ جا رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک سرکاری رپورٹ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان خود سرکاری افراد ہے، وہ اپنے رپورٹ میں بلوچستان کی جو حالت ہے، جو کرپشن کی، بے ضابطگی کی، کہ 34 ارب روپے سے زائد 35 ارب روپے کے قریب یا بلوچستان میں بے ضابطگی ہوئی ہے۔ یا ریکوڈیک کو بیچ دیا گیا۔ یہ پارٹیاں موجود ہیں، قوم پرست، سردار نواب چودھری سب موجود ہیں بلوچستان میں، بڑے بڑے سردار ہیں جو بلوچ کے درد کی خاطر سو نہیں سکتے، بلوچ کی خاطر ہو کبھی سو نہیں سکتے بیچارے۔ یہ سردار، یہ نواب، یہ پارٹیاں بلوچستان کے مارے مارے پھر رہے کہ میں بلوچ اور پشتون کی خاطر ہم تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ہم سو نہیں پا رہے ہیں بلوچ و پشتونوں کے لیے۔ ریکارڈ ایک بیچ دیا گیا، بیچ دیا اس حکومت نے، قدوس حکومت نے بیچ دیا۔ کیا ہوا؟ کوئی شٹر ڈاؤن ہوا؟ کوئی پہیا جام ہوا؟ کوئی احتجاج ہوا؟ کوئی اسمبلی بائیکاٹ ہوا؟ کوئی اسمبلی کے باہر احتجاج ہوا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ سوال ہے کہ آج بلوچستان کے لوگ، عوام سوال کرتے ہیں کہ ریکارڈ بیچ دیا گیا، کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی دھرنا نہیں ہے، کوئی سرگرمی نہیں ہے ان قوم پرست پارٹیوں کی، ان سرداروں اور جاگیرداروں، نوابوں، ممبران، اپوزیشن، حکومت کے وزیر جو اپنے آپ کو بلوچ بھی کہتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی ریکارڈ کے بارے میں رد عمل نہیں ہے جو بیچ دیا گیا۔ اسی طرح سندھ 25-30 سال سے سندھ کو لوٹا گیا ہے، کوئی ہے رد عمل؟ کوئی توجہ ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جو قیمتی وسائل ہیں، ہمارے قیمتی معدنیات ہیں، بیچ دیے گئے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے کوئی لوٹ رہے ہیں، کوئی ہے آواز اٹھانے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ گوادر پورٹ سے بلوچستان کو کیا مل رہا ہے؟ کوئی ہے شور کرنے والا کہ گوادر پورٹ سے بلوچستان کو، گوادر کو، مکران کو، بلوچستان کو، کہ گوادر پورٹ سے کیا ملے گا؟ کوئی ہے آواز اٹھانے والا؟ کوئی ہے بات کرنے والا؟ نہیں، کوئی نہیں، کوئی خاموشی ہے۔ کیوں خاموشی ہے؟ کہاں ہے وہ قوم پرست؟ کہاں ہے وہ سردار؟ کہاں ہے وہ نواب؟ کہاں ہے وہ لیڈر؟ کہاں ہے قومی شخصیت؟ کہاں ہے بلوچستان کے لیے درد کے، بلوچستان کا درد ہمارے پیٹ میں ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ سب بیچ دیے گئے، تمام دونوں ہاتھوں سے بلوچستان کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح سی پیک میں بلوچستان کو کیا ملا ہے؟ حالیہ بلوچستان کا جو بجٹ پیش ہوا اس میں سی پیک کا ایک پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی ایک بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، سی پیک کی آمدن نہیں ہے، کوئی ایک بڑا پروجیکٹ وہاں موجود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا سی پیک جو کہتے ہیں کہ بلوچستان اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، بلوچستان ماتے کا جومر گوادر ہے، تو سی پیک سے پورا بلوچستان محروم ہے۔ کوئی آواز ہے؟ کوئی اٹھانے والا، آواز اٹھانے والا ہے؟ کوئی پارٹی، کوئی اپوزیشن، کوئی حکومت، کوئی سردار، کوئی کانپرس لیڈر، کوئی ہے کہ بلوچستان کو سی پیک سے کیوں محروم رکھا گیا ہے؟ اسی طرح جو امن و امان کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے، محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب پہ شوپ میں دھماکہ ہوتا ہے، پھر خودکش دھماکہ ہوتا ہے، پھر تربت میں واقعات ہوتے ہیں، خودکش دھماکے ہوتے ہیں، جوب کے واقعات اسی طرح ہے، پھر قلات کے واقعات ہیں۔ پورے بلوچستان میں بد امنی کی ایک لہر پہنچ چکی ہے، لیکن کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ جو ایف سی کو پولیس کے جو اختیارات دیے گئے ہیں، اور ایف سی کو سالانہ 60 سے 70 ارب روپے سالانہ غریب صوبے میں ایف سی کو سیکورٹی کے لیے دے رہے، تو سوال ہے کہ یہ پھر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال یہ کہ بدامنی کیوں ہے؟ تو کوئی معطل کرے آئی جی ایف سی، جتنے ذمہ داران ہیں، آئی جی پولیس جو اربوں روپے آپ اس کو دیتے ہیں، تو پھر بھی بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں، پھر بھی یہاں دھماکے ہو رہے ہیں، پھر بھی انسانی جان محفوظ نہیں ہے، پھر بھی ٹارگٹ کلنگ ہے، پھر بھی مزدوروں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنے چیک پوسٹوں کے باوجود، اتنے سیکورٹی کے باوجود،
اتنے آپریشن آپ کر رہے ہیں اس کے باوجود. تو یہ سوال ہے کہ اس پہ کوئی ہے اس پہ سیاسی پارٹی سوال کرے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا ٹیچر کی ذمہ داری ہے؟ کیا ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے امن و امان برقرار رکھنا؟ امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری جس کی ہے جو سالانہ 60 سے 70 ارب روپے لے رہے ہیں، جس کو پولیس کے اختیار بھی دیے گئے، نیتے لوگوں پر تو بالکل یہ بمباری کرتے ہیں. میرے خیال میں دانش کے مطابق جو ہم ایک سیاسی کارکن ہیں کہ جب تک ایپسی بلوچستان میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا. جب تک ایپسی بلوچستان میں موجود ہے بلوچستان میں امن کا خواب نہیں دیکھ سکتے. اس لیے ایپسی کو جب تک بلوچستان سے نہیں نکالا جائے گا، جب تک ایپسی کو بلوچستان سے نہیں نکالا جائے گا، بلوچستان میں امن کا خواب نہ دیکھیں. ایپسی کی وجہ سے بلوچستان میں بدامنی ہے، ایپسی کے خلاف ایک رد عمل ہے بلوچستان میں. یہ ایپسی کے بارے میں شکوک و شبہات لوگوں میں پایا جاتا ہے. ایپسی جو لوگوں کی چادر و چار دیواری کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کے عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، لوگ رد عمل کی طرف گئے ہیں، لوگ قانون ہاتھ میں لینے کی طرف گئے، لوگوں نے پہاڑوں کی طرف رخ کیے. سب سے بڑا ذمہ دار اس میں ایپسی کا بہت بڑا کردار ہے، اس کے رویے کا، اس کے آپریشن کا، اس کے قتل عام کا، حیات بلوچ کا قتل ہو، کوئی اور انسانوں کا جو قتل عام و شہادتیں ہوں جو ایپسی کے ہاتھوں ہوئی ہیں. تو جب تک ایپسی موجود ہے تو بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی بلوچستان میں امن چاہتا ہے، بلوچستان میں سکون چاہتا ہے، تو اس کو لیے ضروری ہے کہ ایپسی کو بلوچستان سے نکالے. پولیس کو با اختیار کرو، پولیس کو اختیار دے دو. یہ 60 سے 70 ارب روپے پولیس کو دے دو، پولیس اور لیویز کو فعال کرو. یہ لوکل لوگ ہیں، یہ سب کو جانتے ہیں، مجرموں کو جانتے ہیں، اچھوں کو جانتے ہیں، بروں کو جانتے ہیں. ان کو گاڑیاں دو، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، ان کی پنجاب کی پولیس کی طرح یا کہ پولیس کی تنخواہ بڑھاؤ، ان کو وسائل دے دو، ان کو اختیارات دے دو، ان میں سیاسی مداخلت ختم کرو، اچھے افیسر کو تعینات کرو. پولیس کے اندر یہ ہے طاقت کہ پورے بلوچستان میں وہ امن قائم کر سکتا ہے، پورے بلوچستان میں سکون آ سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے. ایپسی سے بلوچستان میں بدامنی پہلے بھی ہوئی ہے، آئندہ بھی ہوگی. ایپسی کے ذریعے سے بلوچستان میں امن قائم نہیں ہوگا. اسی طرح جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لاپتہ افراد کا، تو اس میں کمیشن سردار اختر مینگل کی قیادت میں کمیشن بنا. کوئٹہ آئے، لوگوں نے رو رو کر کے ماں نے فریادیں کی، والدین نے رو رو کر کے کمیشن کے سامنے فریادیں کی، لیکن ماما قدیر کے بقول یہ اربوں روپے لے کر خاموش ہو گئے، اربوں روپے لے کر کے لاپتہ افراد کو بھول گئے، کمیشن لے کر کے لاپتہ افراد کو یہ بھول گئے. پھر اسلام آباد میں جا کر لاپتہ افراد کے کیس کو انہوں نے سودا بازی کی اور بیچا اور وزارتیں حاصل کی. یہ ماما قدیر کے مطابق، ماما قدیر جو ایک علامت ہے جدوجہد کا لاپتہ افراد کے لیے، جو نے سب سے بڑے لانگ مارچ کیے ہیں، جو آج بھی 15 سالوں سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے بیٹھ کر اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے، ایک بوڑھا آدمی، بوڑھا شخص جو 15 سال سے وہ کوئٹہ پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے. تو لاپتہ افراد کمیشن کا سربراہ سردار اختر مینگل یہ جواب دے لاپتہ افراد کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے والدین کو کہ اس کمیشن کا کیا بنا، ہمارے بچوں کا کیا بنا، ہمارے پیاروں کا کیا بنا، ہمارے ماؤں بہنوں نے رو رو کر کے تمہارے سامنے فریادیں کی، اس کا کیا بنا؟ تم وزارتیں لے کر کے خاموش ہو گئے، تم کمیشن لے کر کے تم خاموش ہو گئے. اسی طرح آج کل ورڈ میں جو ایک مسئلہ چل رہا ہے، اس کے ورڈ کے لوگ اور خزدار کے لوگ بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے. یہ کوئی کون کہتا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے؟ یہ تو ورڈ کے پہاڑوں کے خزانوں کا مسئلہ ہے. ایک خاندان ہے جو خزانوں پہ لڑ رہا ہے، خاندانی مسئلہ ہے، زمینوں اور جائیدادوں پہ ان کا جھگڑا ہے. خاندانی مسئلے کو سیاست کا رنگ دینا، اس خاندانی مسئلے کے لیے پورے بلوچستان کو بند کرنا، ایک ذاتی خاندانی وسائل سنگ مرمر اور پہاڑ کے مسئلے کو کہ مجھے وسائل ملے، میں پہاڑ کے سنگ مرمر پہ قبضہ کروں اور اس کو پورے بلوچستان کا سیاسی مسئلہ بنا کے پیش کرنا، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، بالکل بددیانتی ہے. یہ سن 71 سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو آج کیوں خیال آیا؟ آج اس لیے خیال آیا کہ اب اگلے جو الیکشن چند مہینے بعد ہونے والا ہے، ان کو پرست کے پاس، اس بی این پی کے پاس
اب کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے بلوچ عوام کو. اب اس ورڈ کے مسئلے کو کیش کرنا چاہتا ہے. اب بلوچستان کے عوام بیوقوف نہیں ہیں. اب بلوچستان کے بلوچوں کو اب بیوقوف نہیں بنا سکتے. یہ ورڈ کا جو خاندانی اب سنگ مرمر کی خاطر تم آپس میں لڑے ہو, کزن آپس میں لڑائی کر رہے ہو, چاچا زاد آپس میں جو لڑائی کر رہے ہو, خاندانی تمہارے مسائل ہیں, اپنے کزنوں کے ساتھ تمہاری لڑائیاں ہیں, ہمسائے کے ساتھ جو تمہارے لڑے, بیٹھ کے مسئلے حل کرو. ان کے حق دے دو. جس کا حق زمین ہے, جس کا حق ہے قانونی شرعی قبائلی, اس کو حق دے دو, ان کو حقوق دے دو. جس کا حق بنتا ہے اس کو دے دو. یہ ایک فرد کہتا ہے کہ پورے پہاڑوں پہ وسائل پہ یہ بلوچوں کا ہے. سنگ مرمر بلوچوں کی ملکیت ہے, پہاڑ بلوچوں کی ملکیت ہے, معدنیات بلوچوں کی ملکیت ہے, کسی فرد کسی سردار اور نواب کی ملکیت نہیں ہے. اب ورڈ کے مسئلے کو لے کر اور بین پی مینگل جو اس کو سیاست کرنا چاہ رہا ہے, اس کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے, ریلیاں نکال رہا ہے, اب پہیہ جام کی کال دی ہے, آئندہ بھی دے رہا ہے. مجھے سوال ہے بین پی مینگل کی قیادت سے اور بلوچستان کے عوام اس سے سوال کرے کہ گورنر بلوچستان کون ہے, کس پارٹی کا ہے؟ گورنر بلوچستان جو وفاق کا نمائندہ ہے, بلوچستان کا گورنر کس پارٹی کا ہے؟ وہ بین پی مینگل کا ہے. وفاقی کابینہ میں جو وزراء ہیں, وہ وزیر ہے ہاشم نوتزی صاحب, آغا حسن صاحب, جو وفاقی وزیر ہیں, وہ کس پارٹی سے ہیں؟ بین پی مینگل سے. عبدالقدوس بیزنجو کا تعلق باپ سے ہے, لیکن ہے کس پارٹی کے اشاروں پر؟ بین پی مینگل. یہ کوئی ان پڑھ بھی جانتا ہے. لیکن جب وفاقی وزراء آپ کے ہوں, وفاقی کابینہ میں آپ ہوں, گورنر بلوچستان آپ کا ہو, صوبائی کابینہ آپ کا ہو, تو سوال یہ کہ یہ پہیہ جام ہڑتال کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال آپ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ یہ ریلیاں آپ کس کے خلاف نکال رہے ہیں؟ گورنر بلوچستان کے خلاف نکال رہے ہیں. یہ پہیہ جام گورنر بلوچستان کے خلاف ہے کہ آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے؟ گورنر کو نکالو. اب شہباز شریف کے خلاف یہ احتجاج ہیں تو شہباز شریف کے خلاف کابینہ سے نکلو, استعفیٰ دے دو. صوبائی حکومت کے خلاف ہے تو قدوس کی حمایت چھوڑ دو, ترک کر دو. کس کے خلاف یہ اتنی زیادہ منافقت کی سیاست آپ کیوں کرتے ہیں؟ کابینہ تمہارا ہو, وفاقی کابینہ میں تم ہو, صوبائی کابینہ میں تم ہو, بلوچستان کا گورنر تمہارا ہو, پورا گورنر بلوچستان تمہارا ہو, گورنر ہاؤس پہ تمہارا قبضہ ہو, وزیر اعلیٰ ہاؤس پر تمہارا قبضہ ہو, حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیڈ روم پر بھی بین پی مینگل کا قبضہ ہے, شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس پر بھی بین پی مینگل کا قبضہ ہے. اس کے باوجود یہ پہیہ جام, یہ شٹر ڈاؤن, یہ سیاست, یہ کیوں لوگوں کو آپ بیوقوف بناتے ہیں؟ ایک ذاتی مسئلے کی خاطر آپ اس کو سیاست کی رنگ دینا چاہتے ہیں. یہ منافقت اب نہیں چلے گی بلوچستان میں. اسی طرح خوزدار یونیورسٹی میں بھی گزشتہ 2 مہینوں سے ہمارے بچے احتجاج کر رہے ہیں. 2 مہینوں سے, بجائے اس کے مسئلہ گورنر بین پی مینگل کا ہے. خوزدار بین پی مینگل کے صدر اختر مینگل کا علاقہ ہے. خوزدار کے طلبہ احتجاج کرتے ہیں, اس کو پولیس وہاں کا اسسٹنٹ کمشنر جو ہے تشدد کرتا ہے, جیلوں میں ڈالتا ہے. ان کے جائز مطالبات کو مان کر, ایگریمنٹ کر کے, معاہدہ کر کے مکر جاتے ہیں, ان پر تشدد کیا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آج بھی وہ احتجاج کر رہے تھے, تو کیوں ان کی بات نہیں سنا جاتا؟ کیوں ان کے جائز مسئلے کو نہیں سنا جاتا؟ کیوں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا؟ حکومت میں بیٹھ کے تم اندھے ہو گئے, بین پی مینگل والے گورنر مل کر تم اندھے بہرے ہو گئے, وفاقی وزیر کابینہ میں اندھے بہرے ہو گئے. خوزدار کے طلبہ خوزدار یونیورسٹی کے طلبہ جو احتجاج کر رہے ہیں, ان کو سنا جائے, ان کے جائز مسئلے حل کیے جائیں, ان کو گلے لگایا جائے, تشدد نہ کیا جائے. پولیس بھی, آئی جی پولیس سے بھی گزارش ہے, بچے ہمارے بچے ہیں, ان کو طاقت کے ذریعے سے اب تشدد نہ کریں, ان کو قید میں نہ ڈالیں, ان کی بات سنیں. وہ کوئی باغی نہیں ہے, یہ کوئی اور ریاست کے مخالف سرگرم نہیں کر رہے, پڑھنا چاہ رہے ہیں, وہ تعلیم چاہتے ہیں, وہ انصاف چاہتے ہیں, میرٹ کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں. اس کو آپ مارتے ہیں, ان پر تشدد کرتے ہیں, اس پہ آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں. یہ ایسا نہیں چلے گا. اسی طرح جو ماجد جوہر آج بھی ہمارے گوادر کا حق تحریک کے ہمارے نوجوان رہنما اور میونسپل کمیٹی گوادر کا منتخب نمائندہ ماجد جوہر نے قدوس بیزنجو سے زیادہ ووٹ لیے, قدوس بیزنجو سے بھی زیادہ ووٹ لیے. عوام نے اس کو ووٹ دیا کہ ہماری خدمت کرے, قوم کی خدمت کرے, تو اس کا انتقام لے کر اس کو جیلوں میں, ہمارے حق تحریک کے تمام قائدین کو جیلوں میں, آج ماجد جوہر آج بھی جیل میں. اس کا ذمہ دار بین پی مینگل نے جیل میں ڈالا ہے ماجد جوہر کو. بین پی مینگل کے ایم پی عمل کلمتی ٹولے نے ڈالا ہے. اس نے بھی جعلی مقدمات پولیس کے ذریعے لگائے. اس نے یہ دباؤ, سیاسی دباؤ لانے کی کوشش کی ہے.
وفاقی حکومت کو بلیک میل سردار اختر بی این پی مینگل نے کی ہے. مہاجر جوہر کی گرفتاری میں بی این پی مینگل کا ہاتھ ہے, اس کے ٹولے کا ہاتھ ہے. ان مقدمات, جعلی مقدمات میں بی این پی مینگل کی جعلی قیادت کا ہاتھ ہے. مہاجر جوہر کی گرفتاری میں اس کا ہاتھ ہے. اور کیسز کے بارے میں بھی باقاعدہ بی این پی مینگل کی قیادت, پولیس پر پریشر ہے, دباؤ ہے. واقعی پولیس افسران کہتے ہیں کہ ان کا دباؤ ہے کہ ٹرانسفر کرنے کا ہمیں دھمکی دیتے ہیں, تبادلے کی ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ اب یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولا, یہ جھوٹ بولے ماجد کے خلاف اور ہمارے خلاف. تو یہ ماجد جوہر کو بھی رہا کیا جائے, یہ ان کی جعلی مقدمات جو بنائے گئے وہ واپس لیے جائیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس تحریک کو مزید تیز تر کریں گے. انشاءاللہ یہ چند دن کی جو مہمان ہے, یہ جو سیاسی جو رشوت, جلد بازی میں جو سیاسی رشوت دینے کی کوشش کو, یہ جو ملازمتیں جس محکمے ہیں جس جلدی کے ساتھ ان ملازمتوں کو پر کرنے کی کوشش کی جس سے ہمیں سیاست میں فائدہ ملے گا, جس جلدی کے ساتھ ہر روزانہ اشتہار آ رہے ہیں. اب 1 مہینہ باقی ہے, 5 سال ہو گئے, کسی محکمے نے اتنی زیادہ تیز رفتہ اشتہار نہیں دیے کہ اتنے اس نے پوسٹ خالی, اتنے پوسٹ خالی, اتنے پوسٹ خالی. ابھی دڑا دڑ آ رہا تھا. یہ ایم پی اے صاحبان سمجھ رہے ہیں کہ ان کو دے کر کے میں اب اس سے نوجوانوں کو, عوام کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. انشاءاللہ عوام اور نوجوان بلوچستان کے عوام بیدار رہیں. میں پورے بلوچستان کے عوام کو کہتا ہوں, اس ٹولے سے, کرپٹ ٹولے سے جھاڑ چھوڑائیں, نوجوان آگے آ جائیں, جمہوری مزاحمت کریں اور یہ ثابت کریں کہ ظلم اور جبر کے خلاف جدوجہد کریں, ساتھ دیں, ہمارا ساتھ دیں. ہر گلی محلے میں نوجوان باہر نکلیں, بہنیں باہر نکلیں, جمہوری مزاحمت کا اختیار کریں, ان کا ایک ٹولے کا احتساب کریں. یہ جو ٹولہ ہے, کرپٹ ٹولہ جو اپوزیشن میں, حکومت میں, اس کرپٹ ٹولے کا احتساب کریں اور ان کو بتائیں کہ تم ارب پتی بن گئے, ہم کیوں غریب ہیں. ان کا احتساب کریں. انشاءاللہ ان کا احتساب کا دن آنے والا ہے. انشاءاللہ ان کا حساب کتاب بلوچستان کے عوام اس کرپٹ ٹولے سے حساب و کتاب کریں گے.